سوئے مدینہ راہ میں مورخہ 6 ربیع الآخر 1440 ہجری مطابق 14 دسمبر سن 2018 عیسوی۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات شریفہ کے حوالے سے شفا شریف کی بحثیں چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ سیدنا امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے معجزات کے باب میں ایک بڑی پیاری بات یہ فرمائی تھی کہ میں اس فصل کو، اس بحث کو یہاں اس لیے نہیں نقل کر رہا ہوں کہ معجزات کا انکار کرنے والا جو منکر ہے معجزے کا، اس کے لیے میں دلائل پیش کر رہا ہوں، بلکہ میری غرض یہ ہے کہ جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اور ان سے محبت فرماتے ہیں، ان کے دلوں میں محبت بڑھ جائے، نور ایمان تازہ ہو جائے۔ اس بنیاد پر میں نے اس بحث کو یہاں چھیڑا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو لوگ غیر ضروری طریقے پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کی ہر باتوں کا جواب دینا یہ علماء کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بدیہی ہوتی ہیں، ان کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہی نہیں۔ مثال کے طور پر دوپہر میں چمکتے ہوئے سورج کے تعلق سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس وقت آدھی رات ہے تو اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس بنیاد پر کہ سورج کا چمکنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ دن ہے۔ تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو لوگ نہیں مانتے ہیں، ان کو سمجھانے کی یا ان کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو حضور کے پیروکار ہیں، فالورز ہیں، آپ سے محبت فرماتے ہیں، معجزات کی بحثیں اور معجزات سن کر کے ان کے دلوں کے اندر حضور کی اور عقیدت پیدا ہوگی اور محبت پیدا ہوگی۔ پھر آگے چل کر کے انہوں نے ایک بات یہ بیان فرمائی تھی کہ معجزہ وہ یہ ہے کہ ان الخلق عاجز عن الاتیان بمثلها، کہ مخلوق میں کوئی بھی اس جیسا کام کرنے سے عاجز ہو جائے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ معجزات دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ بعض معجزے وہ ہوتے ہیں کہ انسان اس جیسے کرنے پر قادر ہے مگر کر نہیں پائے گا، اور دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اس جیسا کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ پہلی مثال کہ انسان اس جیسا کرنے پر قادر ہے، مثال کے طور پر قرآن مقدس کا یہ چیلنج کہ ان کنتم فی غیب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اگر تمہیں قرآن مقدس کو اللہ کا کلام ہونے میں شک و شبہ ہے
تو یہ مکہ مکرمہ یا جزیرۃ العرب میں برسنے والے بلیغ و فصیح لوگوں اس جیسی ایک صورت ہی چھوٹی سی بنا کر کے لے آؤ. تم خود بھی اور جتنے مشرکین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو، کوآپریشن کرو، پھر بھی بنا کے دکھا دو. نہیں دکھا سکتے، حالانکہ وہ اس بات کے قادر تھے کہ ان کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا تھا. لیکن دوسری قسم جو انسان اس طرح کرنے پر قادر ہو ہی نہیں سکتا ہے، جیسے مردوں کا زندہ کر دینا، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے، جیسے سورج کا بجائے مشرق کے مغرب سے نکلنا. اللہ کے رسول نے مقام صحابہ میں سیدنا علی مرزا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نماز عصر قضا ہونے پر اس سورج کو مغرب سے نکال کر کے ان کی نماز پڑھوائی ہے. تو یہ وہ معجزات ہیں کہ دوسرا اس کے طرح سے کرنے پر قادر ہے ہی نہیں. پھر فرمایا کہ جتنے انبیاء و مرسلین کو الگ الگ معجزات عطا فرمائے گئے تھے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعی طور پر وہ سارے معجزات عطا فرمائے گئے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان معجزات کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم فرمایا. ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ قسم منہا علم قطعا ونقل الینا متواترا کالقرآن. پہلی قسم یہ ہے کہ وہ معجزات جو ہم تک پہنچے یہ قطعی طور پر پہنچے ہیں اور بالتواتر پہنچے ہیں، متواتر پہنچے ہیں. اور جب کوئی چیز قطعیت کے ساتھ ہوتی ہے، تواتر کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. جیسے قرآن پاک حضور کا معجزہ ہے، یہ ہمارے پاس آج بھی اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق کے زمانے میں تھا، اور پوری دنیا میں یکساں ہے، کہیں بدلا نہیں گیا ہے. تو یہ وہ معجزہ ہے جو حد تواتر تک پہنچا ہوا ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی خامی ثابت کر ہی نہیں سکتا ہے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے لیکن حد تواتر تک نہیں پہنچا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے، نسل در نسل وہ نقل ہوتا چلا آیا ہے. تو یہ معجزات دوسرے قسم کے ہیں. تو الغرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ان گنت ہیں. آج کی اس بحث میں جو انہوں نے نقل کیا ہے اس میں یہ ہے کہ انشقاق القمری وحبس الشمس، چاند کا پھٹ جانا اور سورج کا رک جانا، یہ دو معجزات بحث کر رہے ہیں. اس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کرم ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے سورہ قمر شریف کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے اور اس کو لفظ ماضی سے تعبیر فرمایا ہے کہ وانشق القمر، پاسٹ ایز اے پاسٹ، گزرے ہوئے ٹائم کے اعتبار سے کہ چاند پھٹ گیا. اور پھر اس آیت کریمہ کے اس تصدیق پر وہ پوری بحث سمیٹ رہے ہیں. اس کو سنیں اور اس سے ایمان تازہ کریں. بہت دلچسپ بحثیں بیان فرمائی گئی ہیں. کہتے ہیں کہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انشق القمر على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، فرقة فوق الجبل وفرقة دونہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانہ مبارک میں چاند پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپری حصے پر تھا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے والے حصے پر تھا، بیچ میں پہاڑ ہے. اس کے بعد حضور نے لوگوں سے ارشاد فرمایا اشہدو، گواہ ہو جاؤ اس پر کہ دیکھو چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے.
اعلیٰ حضرت کے اشعار قرآن و حدیث کی ترجمانی ہوتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یعنی حضور بچپن میں جب پالنے میں ہوتے تو جب سبحان اللہ کیا شان ہے اس شیر کی، تو جب آقا، بچوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ پر ہلاتے ہیں، جب آقا ہاتھ ہلاتے تو انگلی جس طرف جاتی چاند ادھر چلا جاتا، پھر ادھر جاتی پھر ادھر چلا آتا۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جہر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ وہ نور کا کھلونا تھا حضور کا جو ادھر ادھر جا رہا تھا۔ تو یہ روایت یہاں بیان فرمائی۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود کی دوسری روایت بھی آئی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں وقال حتی رأیت الجبل بین فرجتي القمر، کہ ہم نے دیکھا کہ پہاڑ دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں آ گیا ہے۔ بیچ میں پہاڑ، ایک طرف ایک ٹکڑا ہے چاند کا، دوسری طرف دوسرا ٹکڑا ہے چاند کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک روایت آئی ہوئی ہے وفی بعض طرق العامش بمنن، کہ یہ واقعہ منا میں پیش آیا تھا۔ اس واقعے کے تعلق سے کئی روایتیں آئی ہوئی ہیں کہ واقعہ ہے کہاں کا، منا کا ہے کہ مکہ کا ہے۔ تو حضرت عامش کی روایت میں بعض طریقے سے بات ثابت کی گئی ہے کہ واقعہ منا شریف کا ہے۔ آگے حدیث آ رہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ وَرَوَاهُ عَنْهُ مَسْرُوقٌ أَنَّهُ كَانَ بِمَكَّةَ، اور انہی سے حضرت مسروق کی روایت آئی ہوئی ہے کہ واقعہ مکہ شریف کا ہے۔ اور انہوں نے حضرت مسروق نے اتنا فرمایا کہ فقال کفار قریش سحرکم ابن ابی کبشہ، مکہ مکرمہ کے جو قریش مکہ کے کافر تھے ان لوگوں نے جب دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے، ایک حصہ پہاڑی کے اس طرف دوسرا پہاڑی کے اس طرف، تو کہنے لگے کہ ابن ابی کبشہ نے تم لوگوں پر جادو کر دیا ہے۔ حضور کو ابن ابو کبشہ کہا جاتا تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیل ابو کبشہ رجل تعلہ قدیما فارق دین الجاہلیہ، یہ حضور کے نثر مبارک میں اوپر جاہلیت کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے جاہلیت کی ساری رسموں کو چھوڑ دیا تھا، نہ بت پرستی کرتے تھے نہ ان کی جاہلانہ رسموں کو اپناتے تھے، بلکہ اللہ جل شانہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے۔ تو اسی لیے حضور کو ابن ابو کبشہ کہا گیا ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں نے کہا، کفار قریش نے کہا کہ محمد عربی یعنی ابن ابو کبشہ نے تم لوگوں پر جادو کر دیا ہے۔ اب دیکھیں سازش، فقال رجل منہم ان محمدا ان کان سحر القمر فانه لا يبلغ من سحره ان يسحر الارض كلها فاسالوا من ياتيكم من بلد اخر هل راوا هذا فاتوا فاسالوهم فاخبروهم انهم راوا مثل ذلك۔ کیا کہا؟ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ بات مان لو، چلو ٹھیک ہے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو انہی مشرکین قریش میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ اگر محمد نے چاند پر جادو کر کے اس کو دو ٹکڑے کر دیا ہے تو جتنی بڑی زمین ہے، زمین پر ہر جگہ تو ان کا جادو جا نہیں سکتا ہے۔ اب ایسا کرو جو لوگ باہر سے آئیں ان سے اس بات کو پوچھو کہ ان لوگوں نے بھی چاند کو پھٹتے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے۔ سازش کیا تھی کہ اگر کوئی کہہ دے گا کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے تو ہم مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، حضور کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ وَيَعْصَمُكَ مِنَ النَّاسِ،
اللہ تعالیٰ میرے حبیب تم کو اللہ لوگوں سے محفوظ فرمائے گا، بچائے گا، معصوم فرمائے گا، یہ فرمایا گیا قرآن مقدس میں۔ تو یہ ہوا کہ لوگ باہر سے دوسرے شہروں سے آئیں، دوسری جگہوں سے آئیں، ان سے پوچھو کہ کیا ان لوگوں نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے؟ اچھا صاحب، سمرقندی کہتے ہیں ضحاک سے روایت کرتے ہوئے، فقال ابو جہل هذا سحر فابعثوا الى اہل الآفاق حتى تنظروا ارأوا ذلك ام لا۔ ابو جہل دشمن اسلام، اس نے کہا کہ ایسا ہے، انتظار کہے گا، لوگوں کو دوسرے شہروں میں بھیج کر کے یہ پتہ لگوا لو، پوچھوا لو کہ کیا ان لوگوں نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ انتظار کس چیز کا ہے؟ اللہ اکبر۔ فاخبر اہل الآفاق انہم رأوا، تو جہاں جہاں بھیجا گیا، جتنے قافلے آئے، ہر قافلے والے نے بتایا کہ ہم نے چاند کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کفر منہ کے بل گر پڑا، ذلیل ہوا۔ اچھا صاحب، تو جب لوگوں نے یہ بتایا کہ ہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے، تو اب ایک نیا الزام لگانا شروع کیا کہ ھذا سحر مستمر، یہ تو مسلسل ایک جادو ہے۔ اچھا صاحب، راویین جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، اس میں کہتے ہیں کہ ابن مسعود، انس، ابن عباس، ابن عمر، حذیفہ، علی، جبیر، ابن مطعم، ان سب حضرات نے دیکھا ہے اور اس کی روایت کی ہے، انشق القمر ونحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاند پھٹ گیا تھا اور ہم حضور کے ساتھ تھے۔ اتنے راویین ہیں۔ امام قاضی عیاض بہت نفسیاتی بحث کرتے ہیں کبھی کبھی۔ آگے چلیں دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ حضرت انس کی روایت آئی، عن انس سأل اہل مکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیۃ فاراہم انشقاق القمر مرتین حتی رأوا حراء بینہما۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ اہل مکہ نے حضور سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں آپ کوئی نشانی دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے، آپ نبی ہیں نا، کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے معجزہ دکھلایا۔ تو اب کہتے ہیں کہ حتی رأوا حراء بینہما، غار حرا وہ دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں آ گیا۔ اب اس روایت سے پتہ چلا کہ غار حرا جو ہے یہ منا سے پہلے پڑتا ہے، اور منا کا پہاڑ دور پڑتا ہے۔ نہ غار حرا مکہ میں ہے اس زمانے میں، اور نہ منا مکہ میں، دونوں الگ الگ جگہیں ہیں۔ اب تو خیر غار حرا، غار ثور دونوں مکہ میں آ گئے چونکہ آبادی پھیل چکی ہے، لیکن اس زمانے میں، جس زمانے کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے میں حرا مکہ مکرمہ کی آبادی سے دور پڑتا تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کرنے کے لیے حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہیں پہلی وحی اتری تھی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حرا پہاڑ بیچ میں اور دونوں ٹکڑے ادھر ادھر ہو چکے ہیں، اور حرا بیچ میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امام قاضی عیاض ایک اعتراض ہے، اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جیسا ابو جہل نے کہا کہ یہ پتہ لگاؤ، قافلے آئیں، ان سے پوچھو کیا تم لوگوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا ہے، انتظار کرنے کی بات کیا ہے، لوگوں کو بھیج کر کے پتہ لگوا لو، جائیں پتہ لگا کر کے آئیں کیا ان لوگوں نے بھی دیکھا ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں یہاں پہ، کہہ رہے ہیں کہ اور یہ وَأَكْثَرُ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ صَحِيحَةٌ وَالْآيَةُ مُصَرِّحَةٌ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَىٰ اعْتِرَاضٍ مَخْذُولٍ۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکثر حدیث پاک کے اکثر طریقوں سے ثابت ہو چکا ہے، اکثر حدیث ثابت ہو چکا ہے، اور آیت کریمہ اس پر مصرح تصریح کرتی ہے، لہٰذا آپ کسی بیکار سے اعتراض کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ البتہ
کہہ رہے ہیں کہ لو بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا لَمْ يَخْفَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ هُوَ شَيْءٌ ظَاهِرٌ لِجَمِيعِهِمْ، کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا تو یہ روئے زمین پر بسنے والوں سے یہ بات چھپی ڈھکی نہیں رہے گی، لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ یہ بالکل آج کی مینٹلٹی کے حساب سے بات کر رہے ہیں اب یہاں پہ، کہ اگر ہوا ہے تو دیکھا ہوگا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی یعنی اس کی کوئی وجہ نہیں کہ دیکھا ہو لوگوں نے۔ اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم اس کی بہت ساری وجہیں ہیں۔ نمبر 1، چاند کا مطالبہ اہل مکہ نے کیا اور مطالبے پر حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا، تو ایسی صورت میں کیا ضروری ہے کہ پوری دنیا کے لوگ انتظار کرتے رہو کہ چاند اب 2 ٹکڑے ہونے والا، ہم بیٹھ کر کے دیکھیں اس کو؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ جب کسی چیز کا اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے تو لوگوں کا اٹریکشن اس پر ہوتا ہے، انٹینشن ہوتا ہے، اس کے اوپر توجہ ہوتی ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ ناسا ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ اب سورج گرہن لگنے والا ہے، تو پوری دنیا کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ لیکن جب سائنسی ایجادات اور ترقیاں اتنی نہیں تھیں تو لوگ کہاں، آج بھی بہت سارے ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں چاند کی کوئی یعنی گرہن کی کوئی کیفیت نہیں معلوم ہو پاتی۔ تو کہہ رہے ہیں یہ تو ایک سڈنلی سوال تھا، اس سڈنلی سوال کا حضور نے جسٹ جواب دیا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ساری دنیا کے لوگ انتظار کرتے رہے ہوں اس کا؟ لہذا یہ بات ناقابل قبول ہے۔ پھر دوسرا جواب دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگرچہ اس بات کا اناؤنسمنٹ ہو چکا کہ چاند 2 ٹکڑے ہونے والا ہے، تو مطالبہ والے مکہ کا ہے، اب مصر والے اگر دیکھ رہے ہوں باغات ہیں، فاگی فضا ہے، کلاؤڈی ہے، کوئی ضروری نظر آنا، بہت طریقے کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں کہ چاند نہیں دیکھا جا سکا، لہذا اس کا انتظار کرنا کہ باہر سے لوگ آ کر بتائیں تو ہم مان لیں اس کو، یہ بیکار سی بات ہے۔ یہ پھر آگے چل کر بیان فرماتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ واقعہ رات کا تھا اور رات کے وقت آدمی موسٹلی، اب تو خیر میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس وقت کی بات ہو رہی ہے وہاں کی اس وقت کر رہا ہوں میں، آج کل تو انسان رات کو جگتا ہے، دن کو سوتا ہے، طرح طرح کے تفریح کے ذرائع پیدا کر دیے گئے، انٹرٹینمنٹ، آدمی اپنے اوقات ضائع کرتا ہے۔ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں آدمی وقت کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آرام سے سو گیا اور صبح سویرے اٹھتا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی اپنے گھر میں گیا، سو گیا، دروازہ بند کر رکھا ہے، تو کہاں سے دیکھا کہ چاند آیا کہ نہیں آیا ہے، ٹکڑا ہوا ہے کہ نہیں، پھٹا ہوا کہ نہیں پھٹا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ سب بیکار سی باتیں ہیں، ان اعتراضات کی کوئی گنجائش، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک مثال دے کے سمجھایا ہے، جو میں نے بھی عرض کیا، کہتے ہیں کہ دیکھو گہن لگتا ہے چاند یا سورج میں تو کہیں پہ گہن پورا نظر آتا ہے، کہیں پہ آدھا نظر آتا ہے، کہیں پہ 1/4 نظر آئے گا، کہیں پہ وہ بھی نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ مسافتوں کے اعتبار سے دنیا جو پھیلی ہوئی ہے، زمین جو پھیلی ہوئی ہے، مسافتوں کے اعتبار سے اس کے نظر آنے کے اس طرح سے چانسز ہوتے ہیں۔ تو چاند جس وقت مطالبہ کیا گیا، اب سوال یہ ہے کہ کن کن علاقوں میں چاند اس وقت نظر آنے کا تھا، کن کن علاقوں میں نظر آنے کا نہیں تھا، کہاں دن تھا، کہاں رات تھی، کہاں شام تھی، کہاں صبح تھی۔ لہٰذا یہ مطالبہ کرنا کہ آفاق کے لوگ، دنیا کے لوگ آ کر کے بتائیں کہ وہ چاند پھٹا تھا، بیکار سی بات، کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے۔ اتنے جوابات دیے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ایک لطیفہ دیکھیں، لطیفہ نہیں مطلب ایک حقیقت ہے، یہ ہمارے ہندوستان سے عرب کا فاصلہ ٹائملی شاید 2.5 یا 3 گھنٹے کا ہے، 2.5 یا 3 گھنٹے کا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے
ساؤتھ انڈیا کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام راجہ زمودن تھا، یہ میں نے خود پڑھا ہے، راجہ زمودن۔ وہ رات کو اپنے محل پر ٹہل رہا تھا چھت کے اوپر، اچانک اس نے دیکھا کہ چاند پھٹ گیا ہے، اور آنکھیں مل مل کے دیکھ رہا ہے چاند پھٹا ہوا ہے، اور پھر دیکھا تھوڑی دیر کے بعد آ کر کے مل گیا ہے۔ بڑا متحجر ہوا وہ، یہ ہے کیا مسئلہ؟ یہ رات گزاری، اس نے اپنے دربار کے بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا، ایسٹرونومسٹ، کہ رات میں نے ایسی ایسی باتیں دیکھی ہیں، بتاؤ صورتحال کیا ہے؟ یہ کیا تھا؟ اس کے نجومیوں نے کیلکولیٹ کیا، بتایا کہ اصل میں ایسا ہے کہ مکے میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس سے اس کی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا تھا، تو اس نبی نے وہ معجزہ دکھایا ہے۔ یہ انڈیا کے راجہ زمودن کی گواہی ہے۔ تو راجہ زمودن کو اشتیاق پیدا ہوا، چنانچہ انہوں نے وہاں سے ایک بحری سفارت بھیجی، وہاں سے سمندری راستہ تھا اس وقت، بحری سفارت بھیجی، کچھ تحفے تحائف بھیجے۔ بعض حضرات نے روایت کیا کہ پان اور کتھا اور چونا بھی بھیجا تھا، سمجھا؟ کہ دیکھیں کہ کہا تھا کہ دیکھو تم لوگ اس کو چیک کرنا کہ یہ پان پر کتھا چونا کیسے لگاتے ہیں۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ یہ گئے لے کر کے لوگ، پان تو خیر اس وقت بہت سوکھ گیا تھا، لیکن حضور نے اس پر کتھا اور چونا، جس طرح پان پر الٹے لگایا جاتا ہے، کتھا اور چونا پان پر سیدھے لگایا جاتا ہے، الٹے لگایا جاتا ہے، الٹے لگایا جاتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور سے پان کھانا ثابت ہے، اللہ عالم۔ چنانچہ پھر وہ سفارت جب لوٹ کر کے آئی ہے تو راجہ زمودن کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے۔ اس لحاظ سے ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے جس شخص نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے راجہ زمودن ہے، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سمجھا؟ اب آپ سوچو، میرا اس پر پورا آرٹیکل ایک ہے، پورا آرٹیکل اس پر ہے، ہندوستان میں اسلام کی آمد، پورا آرٹیکل ہے اس کے اوپر۔ تو ابھی مکے میں پورا ایمان نہیں پہنچا ہے اور ہندوستان میں پہنچ گیا۔ ابھی بھائی یہ تو ہجرت سے پہلے کا مطالبہ ہے، یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزے کا مطالبہ یہ ہجرت سے بہت پہلے کا ہے۔ ابھی حضور نے ہجرت نہیں فرمائی ہے، ابھی پورا مکہ مسلمان بھی نہیں ہوا ہے، مومن بھی نہیں ہوا ہے۔ اس وقت وہ خوش نصیب راجہ زمودن دولت ایمان سے مشرف ہو چکے تھے، ہے نا؟ اچھا، اب دوسری بات، چونکہ انہوں نے اس باب کے اندر دونوں بحثیں کی ہیں، معجزے کے شق القمر کا بھی، اور حبس شمس سورج رکنے کا، اس کی روایت ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت عمیس روایت کرتی ہیں من طریقین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوحی الیہ وراسہ فی حجر علی فلم یصلی العصر حتی غربت الشمس۔ حضرت اسماء بنت عمیس روایت کرتی ہیں 2 طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی، حضور کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا، اور حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ بڑی مشہور روایت ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آج اس کا حوالہ لے لیجیے، ریفرنس۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلیت یا علی؟ قال لا۔ حضور نے حضرت علی سے پوچھا کیا نماز پڑھی ہے عصر کی؟ کہا نہیں۔ فقال، یہ خاص جملہ، اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک
فردد علیہ الشمس، حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ علی تیری اطاعت اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھے، تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، سورج کو واپس کر دے، فردد علیہ، سورج کو ان پر لوٹا دے تاکہ نماز پڑھ سکیں یہ۔ قالت اسما فرأیتها غربت ثم رأیتها طلعت بعد ما غربت، سورج ڈوب چکا تھا، حضرت اسما کی گواہی اس پر، حضرت اسما بنت عمیس گواہی اس پر کہ میں نے دیکھا کہ سورج ڈوب چکا تھا، پھر سورج نکلا اور نکلنے کے بعد انہوں نے نماز پڑھی، تب جا کر کے پھر دوبارہ غروب ہوا ہے۔ آج کل کے عقل پسند لوگ جو ہر چیز کو عقل کے ترازو پر تولنے کے عادی ہیں، اس قسم کے معجزات کا انکار کر دیتے ہیں، ان کی بدبختی ہے۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جس آدمی کو عاجز کر دے، اگر عاجز نہیں کر سکا تو معجزہ نہیں ہے وہ۔ ابھی میں نے بتایا کہ انہوں نے پہلے ہی اس کی تقسیم فرما دی ہے اور بتا دیا ہے کہ معجزات دو طریقے کے ہوتے ہیں، بعض معجزے وہ ہیں کہ انسان کر سکتا مگر کر نہیں پا رہا ہے، اور بعض وہ جس انسان کر ہی نہیں سکتا ہے، ان میں سے یہ ڈوبے سورج کو واپس لانا اور چاند کو دو ٹکڑے کرنا ہے۔ تو عقل کی میزان پر تولو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور جب عشق کی میزان پر تولو گے تو ایمان اور بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کریں کہ وَوَقَفَتْ عَلَى الْجِبَالِ وَالْأَرْضِ وَذَلِكَ بِالصَّحْبَةِ فِي خَيْبَرَ، کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سورج نکلا اور پہاڑ پر جا کر کے ٹک گیا، اور یہ مقام صحبہ کا واقعہ ہے جو خیبر میں پڑتا ہے۔ حضور وہیں پہ حضرت علی کے گود مبارک میں سر اقدس رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے۔ اب امام قاضی عیاض اس حدیث کے تعلق سے اس سے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ثقاہت کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قال وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ وَرَوَاتُهُمَا ثقات، یہ دونوں ثابتان ہیں، یہ دونوں حدیثیں جو چاند کے پھٹنے کی ہیں، سورج کے نکلنے کی ہیں، دونوں حدیثیں ثابت ہیں، اور دونوں کے راوی انتہائی ثقہ ہیں، ان پر کسی طرح کی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے۔ علمی بات تھی۔ اچھا صاحب، حضرت امام طحاوی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وحکى الطحاوی ان احمد بن صالح كان يقول لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حدیث اسماء لأنه من علامات النبوة۔ حضرت طحاوی فرماتے ہیں کہ حضرت احمد بن صالح نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کے لیے جس کو اللہ نے علم دیا ہے ان دونوں حدیثوں سے اختلاف کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں حدیثیں حضور کی علامات نبوت سے ہیں، اور اگر کسی نے اختلاف کر لیا تو گویا کہ حضور کی علامات نبوت میں اختلاف کر رہا ہے، وہ اللہ بچا کر کے رکھے اس سے۔ دوسرا واقعہ سورج کا، عن ابن اسحاق لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العير قالوا متى تجيء؟ قال يوم الأربعاء، فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم تجيء، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس۔ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو جب معراج کرائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے بعد اس معراج کا ذکر کیا تو سوال کرنے والوں نے ایک سوال کیا تھا کہ ہمارا قافلہ شام کو تجارت کے لیے گیا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسی راستے سے سفر کیا ہے اور بڑے فاسٹ گئے بڑے فاسٹ آئے، تو بتائیے ہمارے قافلے کو آپ نے کہاں دیکھا ہے اور وہ کب آئے گا؟ دو بات، کہاں دیکھا ہے، کب آئے گا؟ حضور نے فرمایا متى تجیء، کب آئے گا؟
قال یوم الاربعاء، ارشاد فرمایا بدھ کے دن، وینسڈے کو آ جائے گا قافلہ۔ اب دیکھیں رب کریم اپنے حبیب کی حفاظت کیسی فرماتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب بدھ کا دن ہوا تو قریش مکہ نے کیا کیا کہ دیکھنا شروع کیا۔ قریب تھا کہ سورج ڈوب جاتا مگر قافلہ نہیں آیا۔ قافلہ نہیں آیا۔ اب کیا ہوا؟ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے دعا فرمائی، فزید لہ فی النہار، تو دن کو بڑھا دیا گیا۔ حضور نے دعا فرمائی تو سورج کو بڑھا، دن کے حصے کو بڑھا، سورج کو روک دیا گیا، وہیں رکا ہوا ہے، وہ ڈوب نہیں سکتا ہے جب تک قافلہ آئے گا نہیں۔ ہے معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دو بحثیں تھیں۔ اب دوسرا، اس کو بھی سن لیجیے، فاسٹ کر دوں گا۔ اب یہ فصل جو بیان کی انہوں نے، فصل فی نبع الماء بین اصابعہ وتکثیرہ ببرکتہ۔ حضور کے نورانی انگشتان مبارک کے درمیان سے، جس کو اپنی زبان میں گھائیاں بولتے ہیں، گھائیوں سے پانی کا چشمہ ابلنا اور بڑھ جانا، یہ معجزہ سنیں، اب ایمان تازہ کریں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم یجدوه فأتي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في ذلك الإناء يداه وأمر الناس أن يتوضؤوا منه قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم۔ سیدنا انس کی روایت، کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، لوگ پانی کو تلاش کر رہے ہیں، پانی کہیں نہیں ملا، فلم یجدوا، پانی نہیں ملا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے پاس پانی لایا گیا تھوڑا سا پیالے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا مقدس ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا، کہہ دو لوگوں سے آ کر کے وضو کر لیں۔ لوگ آتے رہے وضو کرتے رہے، آتے رہے وضو کرتے رہے، آتے رہے وضو کرتے رہے۔ کہہ رہے ہیں فرائت الماء ینبع من بین اصابعہ، حضور کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی ابل رہا تھا۔ ذرا سا آنکھ بند کریں اور اس منظر کو سوچیں کہ آپ خود اس ایونٹ پر آپ وہاں موجود ہیں اور حضور کا دست مبارک پیالے میں رکھا ہوا ہے اور انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل رہے ہیں۔ یقین کیجئے حدیث کی لذت بڑھ جائے گی، لذت بڑھ جائے گی حدیث کی۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جب حدیث کا کوئی واقعہ سنو تو اس کو سمجھو کہ ہم بھی یہاں موجود ہو کر اس واقعے میں شامل ہیں، تو حدیث کی لذت بڑھ جائے گی۔ انگلیاں ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر کیا کہنے ہیں، انگلیاں تھیں فیض پر ٹوٹے تھے پیاسے جھوم کر، ندیاں تھیں فیض پر، ندیاں تھیں فیض پر ٹوٹے تھے پیاسے جھوم کر، انگلیاں پنجاب رحمت کی تھی جاری، ندیاں پنجاب رحمت کی تھی جاری، واہ واہ،
انگلیاں تھی فیض پر، ٹوٹے تھے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی تھی جاری، واہ واہ پنجاب رحمت، پانچوں انگلیوں سے چشمے ابل رہے ہیں، چشمے ابل رہے ہیں، لوگ وضو کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ واقعہ ایک مرتبہ کا نہیں ہے، یہ کئی واقعات ہیں، بار بار واقعہ پیش آیا اس طرح کا۔ چنانچہ کچھ واقعات انہوں نے نقل فرمائے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت انس سے حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں، قال وَبِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ يَغْمُرُ أَصَابِعَهُ أَوْ لَا يَكَادُ يَغْمُرُ قال كم كنتم قال زهاء 300۔ ایک دوسری روایت حضرت انس سے حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیالہ جو پانی اس میں دیا رکھا گیا پانی لا کر کے، تو اس میں آپ کی وہ مقدس نورانی انگلیاں ڈوبتی بھی نہیں تھی برابر، یعنی اتنا کم پانی تھا، اتنا کم پانی تھا کہ انگشتان مبارک ڈوبتی بھی نہیں تھی، اور اس سے وہ صاحب ابلتا چلا جا رہا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کم کنتم، کتنے آدمی رہے ہوں گے، حدیث کا خاص حصہ، کتنے آدمی رہے ہوں گے؟ قال زہاء 300، کوئی 300 آدمی رہے ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک پیالے پانی وہ بھی انگلی نہ ڈوبے، اور 300 آدمی کم و بیش وضو کر لیں میں، اللہ اللہ۔ پھر کہتے ہیں ایک روایت میں آیا ہوا ہے کہ وہم بالزورا عند السوق، بازار کے پاس ایک جگہ کا نام ہے زورا، یہ واقعہ وہاں پیش آیا۔ پھر کہتے ہیں ایک روایت میں آیا ہوا ہے کہ وفی روایت حمید قلت کم کانو، حمید کی روایت میں کتنے لوگ تھے؟ کہا 80 رجلا، 80 آدمی تھے، یا اس طرح سے اور رہے ہوں گے۔ ثابت کی روایت میں ہے 70 آدمی تھے۔ کتنے بھی رہے ہوں، 380 رہے ہوں، 70 رہے ہوں، مگر یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ جس پیالے میں آپ کی مقدس انگلیاں ڈوبتی بھی نہ ہو، 70 آدمی بھی اگر اس سے اگر وضو کر لے وے تو کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے دیکھیں، یہ دوسری حدیث ہے، دوسرا واقعہ ہے یہ میری روایت علقمہ، حضرت علقمہ کی روایت ہے، بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وليس معنا ماء فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا من معه فضل ماء فأتي بماء فصبه في إناء ثم وضع كفه فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کے ساتھ تھے اور ہمارے ساتھ پانی نہیں تھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا تلاش کرو اگر کسی کے پاس کچھ پانی ہو لے کر کے آؤ۔ کہتے ہیں پھر پانی کو لایا گیا، برتن لایا گیا، پہلے حضور نے برتن میں انگلی رکھی، اس پر تھوڑا سا جو پانی بچا تھا حضور کے دست مبارک پر ڈال دیا گیا، بس کیا تھا کہ چشمے ابلنے شروع ہو گئے، چشمے ابلنے شروع ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تیسری روایت یہ ہے حضرت جابر کی، یہ الگ واقعہ ہے۔ اب یہ عطش الناس یوم الحدیبیہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکبۃ فتوضأ منها واقبل الناس نحوه وقالوا ليس عندنا ماء الا ما في ركبتك فوضع النبي صلی اللہ علیہ وسلم يده في الركبة فجعل الماء يفور من بين اصابعه كأمثال العيون وفيه فقلت كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1500۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیبیہ کے موقع پر جب حضور
عمرہ کرنے تشریف لے گئے تھے اور روک دیے گئے تھے مکے سے کچھ فاصلے پر. اہل مکہ نے روک دیا ہے، آپ مکے میں جا نہیں سکتے ہیں. پانی کی شارٹیج. حضور نے ایک برتن سے وضو فرمایا، لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے وضو فرمایا ہے، جو آپ کے سامنے پیالے میں پانی، اتنا ہی پانی ہے، بس یہی پانی سب کچھ ہے، اس سے علاوہ پانی نہیں ہمارے پاس، اس کے علاوہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے. اب حضور نے فرمایا اچھا. حضور نے اپنا دست کرامت، دست معجز، دست اقدس ڈال دیا پیالے میں، رکھ دیا. فجعل الماء یفور من بین اصابعہ، تو آپ کے دست مبارک سے پانی پھوارے کی شکل میں اٹھ رہا تھا، ابل رہا تھا. اللہ اللہ، کامثال العیون، جیسے چشمہ ہو. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوچھا کم کنتم، تم لوگ کتنے تھے اس دن جس دن یہ واقعہ پیش آیا؟ بڑا پیارا جواب دیا، ایسا جواب کہ ایمان نور علی نور ہو جائے. کہہ رہے ہیں کہ لو کننا 100,000 لکفانا، اگر ہم لاکھ ہوتے تو ہمارے لوگ پانی کافی ہو جاتا. تم پوچھ رہے ہو کتنے تھے تو ہم لوگ 1500 آدمی. اب پھر بعد میں بتایا کیا کہا، کننا 15,000، ہم لوگ 1500 تھے، 1500. لیکن اگر اس دن 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو وہ پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. اللہ 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 اکبر. تیسرا واقعہ غزوہ بوات کے موقع پر. امام مسلم نے بڑی طویل حدیث نقل فرمائی ہے. قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر نادل الوضوء، حضور نے ارشاد فرمایا جابر، لوگوں کو وضو کے لیے بلاؤ. بڑی لمبی حدیث بیان کی. وَأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ إِلَّا قَطْرَةً فِي عَضْلَاءِ شَجْبٍ، ایک چمڑے کی مشک میں تھوڑا سا پانی ملا اور پانی تھا ہی نہیں. غزوہ بوات. فأتي به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو حضور کے پاس حاضر کیا گیا. فغمزه وتكلم بشيء لا ادري ما هو وقال نادي بجفنة الركب. کہہ رہے ہیں کہ حضور نے اپنا دست مبارک اس کے اندر رکھا اور کچھ پڑھا. کیا پڑھا ہم نہیں جانتے. ہم نے دیکھا کہ حضور کچھ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے نورانی ہونٹ ہل رہے ہیں، بس اتنا ہم کو معلوم ہے، اور اس کے بعد ہم نہیں جانتے. حضور نے اپنا دست مبارک اس برتن کے اندر رکھا اور فرمایا کہ تمام سواروں کو بلا لاؤ. مجاہدین جو غزوہ بوات میں گئے سب کو بلا کر کے لے آؤ اور سب سے کہہ دو آ کر کے وضو. اور سب وذکر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسطا یدہ فی الجفنۃ وفرق اصابعہ وصب جابر علیہ. حضور نے پیالے میں پیالے میں ہاتھ رکھا، انگلیاں پھیلا دی، اس طرح سے ملا کر کے پھیلا دی. حضرت جابر نے اس پیالے میں پانی اوپر سے ڈال دیا. اب اس کے بعد صورتحال کیا ہوئی، حضور نے فرمایا بسم اللہ. دستان مبارک کے درمیان سے امڑ رہا تھا اور پیالے میں گردش کر رہا تھا. کیا سمجھے؟ جب پانی تیزی کے ساتھ بہتا ہے اور رکتا ہے تو گردش کرتا ہے، جس کو بھنور بولتے ہیں. تو پیالے میں پانی کی اتنی تیز رفتاری، اللہ اکبر اللہ اکبر، حتی امتلأت، بھر گیا. وَأَمَرَ النَّاسَ بِالِاسْتِقَاءِ فَاسْتَقَوْا. حضور نے ارشاد فرمایا پیو سب لوگ، سب نے پیا. حتی رأوا، سب آسودہ ہو گئے. فَقُلْتُ هَلْ بَقِيَ أَحَدٌ، میں نے کہا کہ کوئی باقی بھی رہ گیا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہو. فرمایا فِي الْجَمْرَةِ وَهِيَ مَلَأٌ. تو حضور نے اپنا دست مبارک اس پیالے سے ہٹا لیا، پیالہ پانی سے بھرا ہوا تھا بالکل. اللہ اللہ، کیا شان ہمارے آقا کی. آخری واقعہ امام شعبی روایت کرتے ہیں کہ کسی سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف رکھتے تھے. اور وقیل یہ جو پانی آپ کے پاس ہے اتنا ہے تھوڑا سا پیالے میں، اس پانی کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی پانی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ فَسَكَبَهَا فِي رَكْوَةٍ، اس پانی کو اس پیالے میں ڈال دیا گیا اور حضور نے اپنی انگلیوں کو کے اندر اور ارشاد فرمایا کہ لوگ آنے لگے، وضو کرتے تھے چلے جاتے تھے، وضو کرتے تھے چلے جاتے تھے. تو 5 حدیثیں واقعات کی تو یہاں بیان فرما دی گئی معجزہ مبارکہ کی. یہ کلیکشن ہے. یہ آپ بخاری، مسلم، ترمذی درجنوں حدیثیں آپ کو ایسے واقعات کی ملیں گی. اللہ تعالی ہمیں حضور کا نیاز مند بنا کر کے رکھے. اب اخیر میں جو امام قاضی ایاز کا طریقہ کار ہے کہ اس باب میں، معجزات کے باب میں بڑے کثیر لوگوں نے پانی پیا وغیرہ وغیرہ، تو اس کے طرق پر کوئی تہمت لگانا ٹھیک نہیں ہے. یہ اس لیے ضرورت پڑتی ہے ان کو، میرے خیال میں اس زمانے بھی کچھ ایسے لوگ رہے ہوں گے تو ان کو اس انکار کی بنیاد پر جو لوگ اہل عقیدت ہیں ان کو سمجھانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کی باتوں کو نہ سننا، یہ بکواس کر رہے ہیں لوگ. تمہارے سامنے جو باتیں آ رہی ہیں سب ثقات راویوں کی ہیں، ایتھینٹکس راویز ہیں یہ سب. بس یہیں تک رہنے دیجیے. اللہ تعالیٰ حضور کے محبتوں میں ہمیں گرفتار فرمائے، وارفتہ فرمائے، اور حضور سے نیاز مندی اور عشق ہماری زندگی کا حصہ بنا دے. اور اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ بھی حدیث پاک کی ترجمانی کی ہے، اگر اس میں مجھ سے کوئی سہو، کوئی غلطی مجھے اسے معاف فرما دے، اور جن لوگوں نے بھی شرکت کی ان کی شرکت قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ حضور عرشی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قلب و نظر ہے ساتھ، اکیلا